في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 26 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں لفظ غاشیہ آیا، اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام ہی سورۃ الغاشیہ ہے۔ ابھی تک قرآن کریم کے اندر قیامت کے کئی نام آپ حضرات نے پڑھے، الحاقہ، الواقعہ، القاریہ، اور بھی کئی نام ہیں۔ تو ایک نام الغاشیہ بھی ہے، جس کے معنی ہے چھا جانے والی، کہ قیامت کا دن تمام چیزوں پر چھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک علاقے میں قیامت آئے گی، دوسرے میں نہیں آئے گی، دوسرے میں آئے گی، تیسرے میں نہیں، بلکہ تمام چیزوں کو گھیر لے گی قیامت، ایک ایک چیز کا احاطہ کرے گی اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ اور پھر ان لوگوں کی صورتحال جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی، مشقتیں اٹھائی، بہت کوشش کی، جد و جہد کی، لیکن ایمان نہیں تھا۔ یہ لوگ تھکے ہارے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن ان کے ان اعمال کا کوئی بھی صلہ انہیں ملے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جب وہ چیز نہیں پائی جائے گی، ان کے وہ اعمال راکھ کے مانند ہوں گے۔ اور پھر سزا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جن کے پاس ایمان تھا اور وہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، ان کو اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کا صلہ ضرور دے گا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، سوالی انداز میں پوچھا جا رہا ہے، هل اتاک، کیا تمہارے پاس آئی، حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی کی بات، یعنی قیامت سب کا احاطہ کرے گی، کیا آپ تک بات پہنچی؟ اور حضور علیہ السلام تو بار بار اسی قیامت کا تذکرہ کرتے تھے، بار بار لوگوں کو اسی سے متنبہ کرتے تھے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوں گے، شرم و ندامت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں آج۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، دنیا میں بڑی ریاضتیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیروں کے یہاں وہ لوگ بھی جب عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی ریاضتیں و مشقتیں، کوئی کانٹوں کے اوپر چلتا ہے، کوئی کانٹوں کے اوپر سوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بالوں کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، کوئی ننگے پاؤں کئی سو کلومیٹر چلتا ہے۔ وہ سب کیا ہوتا ہے ان کا؟ وہ بھی اس کے ذریعے سے ان کے یہاں جو عقیدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ساری محنت اور مشقتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری مشقتیں ریاضتیں بیکار ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایمان ہے نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں بتائی گئی، ایک تو ایمان کا ہونا، اور دوسرا اخلاص، کہ جو عمل انسان کر رہا ہے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس عمل کے اندر کسی طرح بھی کوئی دکھاوا نہ ہو، اور تیسری شرط جو اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت،
کہ وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس عمل پر حضور علیہ السلام کی سنت کی مہر لگی ہو۔ اگر وہ عمل حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹا ہوا، انسان کتنی محنتیں کیوں نہ کرے، کتنی عبادتیں کیوں نہ کرے، اپنے آپ کو تھکا دے، اللہ کے یہاں وہ عبادت و عمل بالکل بھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس انسان کے منہ پر مارا جائے گا۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میری اتباع، ہر عمل میں کوئی عمل بھی ہو، انسان اس کو پہلے جانچے پرکھے کہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں کیا یہ اتباع سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ فرمایا کہ تھکے ہارے ہوں گے، محنت کر کے آئے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ملا، اس کے باوجود بھی اللہ کے یہاں سے دھتکار دیا گیا اور جہنم کا فیصلہ ہوا۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دیکھتی آگ میں داخل ہوں گے، محنت تو بڑی کی تھی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئے۔ تسقی من عین آنیہ، اور پلایا جائے گا انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے۔ اب پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، پیاس لگی بالکل کھولتا ہوا پانی، جس طرح ہانڈی کے نیچے تیز آگ جلائی جائے اور پانی ابلنے لگتا ہے، کھولنے لگتا ہے، فرمایا اسی طرح کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا الا من ضریع، مگر کانٹے دار جھاڑی۔ فرمایا کانٹے دار جھاڑی جو انتہائی کڑوی ہوگی، وہ انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نہیں پیوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ واقعہ کے اندر کہ تم پیاسے اونٹ کی طرح وہ پانی پینے لگ جاؤ گے، یعنی اتنی شدت کی پیاس ہوگی، پھر وہ کھولتا ہوا پانی پیو گے، ادھر سے پانی پیا، اندر سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور جل کر اندر سے تباہی ہو جائے گی، اور وہ جو کھانا اور پینا ان کو دیا جا رہا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے گا جسم کو اور نہ ہی بھوک سے کفایت کرے گا۔ یعنی آدمی جو خوراک کھاتا ہے وہ اسی لیے کھاتا ہے کہ بھوک ختم ہو جائے، جسم مضبوط ہو جائے، لیکن چونکہ جہنم کی خوراک ہے، جہنم کی خوراک یہ دونوں کام نہیں کرے گی، نہ ہی انسان کی بھوک کو مٹائے گی، کتنا ہی انسان کھائے گا لیکن وہ بھوک کی شدت وہ کم نہیں ہوگی، اسی طرح جسم کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بس وہ تو ایک عذاب ہوگا ان کے لیے۔ یہ تو نافرمانوں کا ذکر تھا، ان کے بعد مقابل فرمانبرداروں کا ذکر ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش، چمک رہے ہوں گے، نور ٹپک رہا ہوگا ان کے چہروں سے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، وہ ایمان لائے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خوش ہوں گے کہ ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی، ہم نے جو کام کیا تھا، ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کے کام آئے اور دوسری عبادتیں کی، آج اپنے ان کاموں کے اوپر یہ راضی ہوں گے، اس محنت اور اس کوشش پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ان کو انعام بھی ملے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنت کے درجے کے لحاظ سے بھی بلند ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی بیہودہ بات، جنت میں پہنچ گیا، کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہیں، وہاں کوئی بیہودہ قسم کی بات نہیں ہوگی، کوئی گالی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کسی قسم کی دل آزاری کی بات نہیں، کیونکہ جنت دار السلام ہے، وہاں امن اور سلامتی ہے، ہر طرف سلامتی ہوگی، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، ہر طرف سے سلامتی، کسی طرح کی کوئی بیہودہ بات ان کو سننے کو نہیں ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، میں جنت میں چشمے جاری ہوں گے،
اب ایک چشمہ نہیں، کوثر کا چشمہ الگ، سلسبیل کا، کافور کا، زنجبیل کا، صاف پانی کا، مختلف قسم کے چشمے اللہ رب العالمین ان کے لیے جاری کر دیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں اونچی کرسیاں بھی ہوں گی ان کے لیے، ان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جدھر کا ارادہ کریں گے کرسیاں ادھر گھوم جائیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ایسے برتن وہاں پر رکھے ہوں گے کہ یعنی اکواب موضوع، اکواب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہو، یعنی گلاس یا پیالہ بھی ہو سکتا ہے، اور گلاس اور پیالے ہوں گے مناسب جگہوں پر وہ بھی رکھے ہوئے، اور جس طرح بھی چاہیں گے جو بھی شربت جس چشمے کا پانی پینا چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، فرمایا وہاں پر تکیے ہوں گے سب بسب رکھے ہوئے، جہاں پر یہ ان کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آرام کے ساتھ بیٹھے، آج کوئی پریشانی نہیں۔ آج تو یہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں لطف اندوز ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کہا جائے گا کہ جو کچھ محنت اور مشقت تم نے دنیا میں برداشت کی، آج اس کا نتیجہ آ چکا ہے، آج کھاؤ پیو عیش کرو، اب آج کے بعد تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہاں پر قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق من پسند زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا بچھے ہوئے قالین ہوں گے وہاں پر، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بچھے ہوئے قالین بھی ہوں گے، کوئی جنتی گاؤں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، کوئی کرسی پر، کوئی قالین پر، ہر ایک کی دل کی مراد پوری ہوگی وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جس انسان نے اس رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ہر کام اس نے سنت کے مطابق کیا، اخلاص کے ساتھ کیا اور ایمان کے ساتھ کیا، اللہ کے یہاں اس کے اس عمل کی قدر کی جائے گی۔ اور اگر عمل تو کیا لیکن ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، یہ انسان تھکا ماندہ اللہ کے یہاں پہنچا لیکن عمل پر اس کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔